الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین، گزشتہ روز یہ حدیث بیان کی گئی کہ جس کے اندر حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ بخل نہ کرو، اگر بخل کیا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنے رزق کے دروازے بند کر دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے ایک کھجور کی مقدار کے برابر حلال کمائی سے خرچ کرتا ہے، یعنی کہ بظاہر خرچ تو تھوڑا کیا لیکن کیا حلال کمائی سے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس ایک کھجور کے برابر حلال کمائی سے خرچ کیا گیا مال اپنے دائیں دست قدرت سے قبول فرما کر فرمایا کہ اس کی پھر پرورش فرماتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے رب العالمین پھر اپنی شان کے لائق۔ تو آگے رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے تم ایک بچڑا لاتے ہو پھر اس کی پرورش کرتے ہو، اس کی دیکھ بھال کرتے ہو، اس کی خوراک کا خیال رکھتے ہو، پہلے تم اس کو مثال کے طور پہ اگر 10,000 کا لائے ہو تو 6 مہینے کے بعد اس کو 50,000 کا بیچتے ہو، یعنی اتنا تمہیں اس سے منافع آتا ہے اس کی دیکھ بھال کرنے کا۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی رب العالمین جب تم حلال میں سے اگرچہ ایک کھجور کے برابر خرچ کرتے ہو تو پروردگار اس کو قبول فرما کر اپنے دست قدرت سے اس کی پرورش فرماتا ہے، اتنے پرورش فرماتا ہے کہ فرمایا کہ پھر وہ تمہارے لیے پہاڑ کی مثل بن جاتا ہے، یعنی کہ رب العالمین اس کی اجر اور ثواب کے اندر، جزا کے اندر پروردگار اتنا فائدہ اضافہ فرما دیتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ جو کچھ ہم نے خرچ کرنا ہے وہ حلال کا۔ تو آگے ایک اور حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو پھر رب العالمین ان کے مال کے اندر اضافہ کیسے فرماتا ہے، ان کو فائدہ کیسے پہنچاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک جنگل کے راستے پہ چل رہا تھا، سفر کر رہا تھا، تو اس نے دوران سفر آسمان پہ بادل دیکھا، تو اس بادل میں سے یہ آواز آئی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرنا ہے۔ اب اس آدمی نے یہ گفتگو سنی تو حیران ہو گیا کہ یہاں تو جنگل ہے، مجھے باغات تو نظر آ ہی نہیں رہے۔ تو وہ سوچ میں پڑتے پڑتے کیا دیکھا کہ وہ بادل اس جنگل سے دور ہٹا، آگے پتھریلی زمین چٹیل میدان تھا، تو فرمایا کہ اس بادل نے اس چٹیل میدان کے اندر میںہ برسایا۔ تو وہ جنگل کے اندر سفر کرنے والے نے کیا دیکھا کہ جب بارش ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ بارش کا پانی جاتا کدھر ہے۔ تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی نے کیا دیکھا کہ وہ بارش کا پانی ایک نالی کے اندر داخل ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہ آدمی جدھر پانی بارش کا جا رہا تھا اس نے بھی ادھر جانا شروع کر دیا، سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے کچھ سفر کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ آگے ایک باغ ہے اور اس باغ کے اندر اس باغ کا مالک بیلچا لے کر وہ پانی کو اپنے باغ کی طرف موڑ رہا ہے۔ تو اس نے اس باغ کے مالک کے پاس جا کر پوچھا کہ اے بندہ خدا یہ تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے۔ تو اس نے اپنا نام بتایا تو وہی نام نکلا کہ جو اس نے جنگل کے اندر بادل سے سنا تھا۔ تو جب اس نے یہ نام سنا تو آگے باغ کے مالک نے بھی کہا
کہ خیر تو ہے کہ تم نے آتے ہی میرا نام پوچھا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے دل کے اندر سوچا کہ نام تو وہی ہے جو میں بادل سے جنگل کے اندر سن کر آیا ہوں۔ تو اس نے وہ بتایا، تو بتانے کے بعد پھر اس بندے نے جس نے جنگل کے اندر اس کا نام بادل سے سنا، پوچھنے لگا یہ تو بتاؤ کہ تم کرتے کیا ہو؟ اب باغ کا مالک اس نے سوچا، سوچنے کے بعد جواب دیا کہ جب اس نے مجھے بتا دیا ہے، اب مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اس کو بتاؤں کہ میں کرتا کیا ہوں۔ تو باغ کا مالک کہنے لگا کہ سنو کہ میرا یہ باغ ہے، ذریعہ معاش میرا یہی باغ ہے، میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ دیکھ بھال کرنے کے بعد جب اس کا پھل پک جاتا ہے، یہ تیار ہو جاتا ہے، میں اس کا پھل توڑتا ہوں، توڑ کر جتنی آمد ہوتی ہے میں اس آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ پھر ایک حصہ اس سے میں اپنا اور اپنے اہل و عیال کا گزارا کرتا ہوں، اور پھر کہنے لگے کہ دوسرے حصے کو میں راہ خدا میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو ہوتا ہے پھر میں اس کو اس باغ کی دیکھ بھال کے اوپر پھر لگا دیتا ہوں۔ وہ باغ کا مالک کہنے لگا کہ میری زندگی کا یہی نچوڑ ہے کہ جتنا مجھے آمد ہوتی ہے اس کے 3 حصے کر کے ایک حصہ راہ خدا میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اسی لیے یہ رب العالمین کا اپنے بندوں سے یہ وعدہ ہے کہ اگر تم میری رضا کے لیے میرے راستے کے اوپر کسی نیک کام کے اندر اگر 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہو تو پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ 1 کے بدلے 10 دنیا کے اندر رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ یہ عام بندوں کے لیے ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر جیسے جیسے تقوی بڑھتا جاتا ہے، رب کی رضا جتنا زیادہ ہوتی جاتی ہے، وہ اپنی ذات سے اگلے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، تو فرمایا کہ رب العالمین پھر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور چاہے تو 700 گنا سے بھی زیادہ رب العالمین اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ رب کے ساتھ یہ ایسی تجارت کرتا ہے تو پھر رب العالمین اس بندے کو اس تجارت کے اندر کبھی خسارہ نہیں آنے دیتا۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔